سجا ہے آج غدیرہم حیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت الحیدریہ واتم نعمته علینا بالہدایت المرتضویہ ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمؤلن الحق بالحق دافع جیشات الاباطیل ودامغ صولات الازالیل حبیبک و حبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولا سیما النور علی النور فی تخیاء الدیجور الامام المنصور والسراج المستور مہدی هذه الامہ وخاتم الائمہ امام زماننا الحجة ابن الحسن العسکری اللہم صل علی محمد و آل محمد ولعنت اللہ علی من لم یقر بولایتہم او عد نفسه فی عدادہم او قاس غیرہم بہم ابد الآبدین و دہر الداہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ خیر مقدم پیش کرتے ہیں تمام طلاب اور عزیزان کی خدمت میں کہ جو معارف عید غدیر معارف غدیر کلاسز میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اپنے گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے ضروری ہے ایک بات واضح ہو جائے، وہ یہ ہے شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جب خود امیر المؤمنین بنفس نفیس ابھی موجود نہیں ہیں، ان کی دوران حکومت ختم ہو چکی ہے، آج اس زمانے میں امیر المؤمنین کی ولایت خلافت بلا فصل کے سلسلے سے غدیر کے سلسلے سے گفتگو کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا اثر ہے؟ کیا آج کے دن اس وقت اس صدی میں ہم اس گفتگو میں پڑ جائیں، اس بحث میں پڑ جائیں کہ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل تھے، کیا یہ اختلاف کا سبب نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اگر امیر المؤمنین کی ولایت خلافت بلا فصل کے بحث کا اثر صرف اس زمانے تک کے محدود ہو، آپ کی بات صحیح ہے کہ آج کے دن یعنی 14ویں صدی میں ہم ولایت بلا فصل امیر المؤمنین کو ثابت کر رہے ہیں، اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس بات کے ہم قائل ہوں کہ اس کا اثر اور اس کا فائدہ محدود ہے اور محدود تھا اور مخصوص تھا اسی زمانے کے لیے، اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران حیات کے بعد مسلمانوں کے درمیان بہرحال اختلاف وجود میں آیا، کچھ لوگوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا، کچھ لوگوں نے امیر المومنین کو چھوڑ دیا، یہ اثر اسی زمانے تک کے محدود ہے، تو آپ کی بات صحیح تھی۔ لیکن امیر المؤمنین کی ولایت، امیر المؤمنین کی ولایت بلا فصل، خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھنا، اس کا اثر ہر زمانے میں ہے، تا قیام قیامت تک کے اس کا اثر باقی ہے۔ یعنی ہر انسان کو چاہیے ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے، اپنے بچوں کو یہ سمجھائے، اپنی نسل کی تربیت کرے اس عقیدے سے کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آثار اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ یعنی جب ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں گے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں، تو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک کہہ رہے ہیں، قرآن کی ان آیات کو مان رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں اس عقیدے سے کہ ہم احکام الہی کو امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین کے در سے آ کر سوال کریں گے اور پوچھیں گے۔ یعنی تجاہ شریعہ، شریعت کے مقابل میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہمیں کس سے پوچھنا ہوگا؟
اگر ہم نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے امام ہیں، تو یعنی ہمیں ان کے در پر آنا ہوگا اور ان سے جو کچھ ہمیں پتہ چلے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ یعنی اسی بات کو دوسرے انداز سے اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے رسول خدا کے بعد دو راستے ہیں ہمارے سامنے، ایک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ایک امیر المومنین کے مد مقابل جن لوگوں نے امامت خلافت کا دعویٰ کیا۔ دونوں کے درمیان یعنی اہل تسنن اہل تشیع دونوں کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اعمال میں، ان کے رفتار میں، ان کے عقائد میں، ان کے احکام میں، فقہ میں اختلاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو مان رہے اس عقیدے کی تلاش میں ہیں کہ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی ہم اپنے احکام کو، اپنے عقائد کو، اپنے عقیدوں کو امیر المؤمنین کے بیانات کے اعتبار سے درست کریں گے، بنا کریں گے۔ ہم اپنے احکام، اپنے فقہ کو امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین جو جانشینان برحق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ان کے اعتبار سے درست کریں گے، بنا کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس کے مد مقابل یعنی امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل نہ مانیں اور دیگر خلفاء کو کہ جو تاریخ نے ذکر کیا ان کو مان لیں، ان کا خط، ان کا طرز تفکر، ان کا عقیدہ بالکل برخلاف ہے امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسی لیے ان کے فقہ میں اور ہمارے فقہ میں اختلاف ہے۔ تو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی کہ جو مزرع آخرت ہے، کہ جو کچھ ہم نے یہ کیا آخرت میں اس کا اثر ہمیں نظر آئے گا، تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سے فرق ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس زمانے میں اور بلکہ تا قیام قیامت ہر زمانے میں اس عقیدے اور اس ولایت بلا فصل، خلافت بلا فصل کا تذکرہ کرنا ہے، بحث کرنا ہے۔ دوسری بات آپ جو اختلاف کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی اختلاف کی نیت سے بحث کرے تو بات صحیح ہے، کہ پھر تفرقہ کرنا چاہ رہا ہے، اختلاف کرنا چاہ رہا ہے تو بات آپ کی صحیح ہے۔ لیکن ہم تفرقے اور اختلاف کی نیت سے تھوڑی بحث کر رہے ہیں، ہم خدا نخواستہ کسی کو طنز تھوڑی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک حقیقت کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو تمام مسلمانوں نے، چاہے وہ اہل تسنن میں سے ہو، چاہے اہل تشیع میں سے ہو، سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ غدیر کے میدان میں رسول خدا نے یہ فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بحث کتنا ضروری ہے، اور اگر ہم اس نیت سے، اس اعتقاد سے مریں کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں نجات ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ملا کے سعادت مندی ہیں، امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین سیدہ شباب اہل الجنت ہیں، امیر المومنین کے زوجہ تمام نساء عالمین کے لیے سردار ہیں، امیر المومنین کے بھائی رسول خدا ہیں، رسول خدا کے انفس نفس امیر المومنین ہیں۔ تو آپ فرق کتنا نظر آئے گا اس عقیدے میں اور وہ عقیدہ کہ جو امیر المومنین کو صحابہ کی طرح ایک صحابی مان رہے ہیں، دیگر لوگوں کو امیر المومنین سے زیادہ بہتر اور افضل سمجھ رہے ہیں، باوجود ہی کہ یہ چیز اصلاً تاریخ اور سنت رسول اور اقوال رسول سے ثابت بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ضروری ہے تاکہ یہ دنیا میں بھی ہم وہ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، اس عشق اہل بیت کے ساتھ زندگی گزاریں، اس عشق کا تجربہ کریں کہ جو پروردگار متعال نے حب امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین میں رکھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے رسول خدا اپنے اجر رسالت کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ محبت، مودت اہل بیت سے، امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین۔ یعنی اگر ہم نے اس دنیا میں اس عقیدے کو چھوڑ دیا کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل نہیں تھے تو ہم اس محبت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اس در پر، جس در پر ہمیں ہمیشہ آنا چاہیے تھا، جس در پر ہمیشہ خاضع ہونا چاہیے تھا، ہم اس در سے، اس محبت سے، اس لذت الہی سے دور ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی اس بحث کا اثر ہے اور آخرت میں بھی کامیابی و نجات
اسی عقیدے اور اسی محبت کے ضمن میں حاصل ہوگی. اما غدیر کے سلسلے سے اور عظمت غدیر کے سلسلے سے جب روایات میں دیکھتے ہیں تو غدیر کے سلسلے سے آیا ہے کہ عید اللہ، اللہ کا عید ہے، اللہ کے لیے عید ہے. باقی عیدوں کے لیے کیا کہا کہ یہ تمہارے لیے عید ہے. عید فطر تمہارے لیے عید ہے، عید اضحیٰ تمہارے لیے عید ہے، جمعہ تمہارے لیے عید ہے. لیکن عید غدیر اللہ کے لیے عید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ کے دین کامل ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ کا دین کامل ہوا، اللہ کا دین تمام ہوا، مقصد خلقت انسان حاصل ہوا، تمام انبیاء تمام اولیاء کی محنت پوری ہوئی، حکومت عدل کی برپائی کا آغاز ہوا. عید اللہ پھر اکبر، عید اللہ الاکبر سب سے بڑی عید، ہوا اعظم، روایت میں آیا ہوا اعظم من الاعیاد، یعنی عید قربان اور عید فطر سے زیادہ برتر عید غدیر ہے. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جیسے چاند کی حیثیت ستاروں کے درمیان ہے، ویسے ہی عید غدیر کی حیثیت تمام اعیاد کے درمیان ہے. چاند کی روشنی ذاتی ہے، ستاروں کی روشنی چاند کی وجہ سے، ستارے چمکتے ہیں چاند کی روشنی کی وجہ سے. عید غدیر کی وہی حیثیت ہے جیسے چاند کی حیثیت ستاروں کے درمیان ہے. یہ تمام انبیاء تمام رسل کے لیے عید ہے. یہ دن یعنی عید غدیر آسمانوں کے درمیان زیادہ مشہور ہے بنسبت زمینی لوگوں کے درمیان. ان یوم الغدیر فی السماء اشہر من فی الارض، یہ وہ دن ہے کہ جب شیطان نے بلند آواز سے گھیریا کیا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں عید غدیر کی عظمت، عید غدیر کی منزلت. شاید آپ اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو کہ جو ہم طول سال جو اعمال انجام دیتے ہیں، جو عبادات انجام دیتے ہیں، جیسے شبہ قدر میں، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، شاید ہمیں یہ لگے کہ شبہ قدر میں زیادہ اعمال بتائے گئے ہیں، رجب کے مہینے میں زیادہ اعمال تاکید کیے گئے ہیں. نہیں، بلکہ روز قدیر، اعمال قدیر سب سے زیادہ بتائے ہوئے اعمال ہیں. 30 سے زیادہ اس دن کے لیے اعمال بتائے گئے ہیں. روایتوں میں آیا ہے کہ روز غدیر، یوم غدیر، شبہ قدر سے زیادہ پروردگار متعال انسانوں کو معاف کرتا ہے، انسانوں کو جہنم کے آگ سے نجات دیتا ہے. اب آئیے جب ہم اعمال قدیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دو طریقے کے اعمال ہمارے سامنے ہیں، ایک فردی اعمال اور ایک سماجی اور اجتماعی اعمال. فردی اعمال میں سب سے پہلے روزہ رکھنا. خوب، اب روزہ رکھنے کا ثواب، انسان متحیر ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے دنیا کے عمر کے برابر کے روزے کا ثواب حاصل کرے تو صرف ایک دن روزہ غدیر روزہ رکھ لے. یعنی یہ فرصت ہے ہم سب کے لیے، یہ دعوت ہے خدا کی طرف سے ہم سب کے لیے. روایت کے جملے ہیں، سیام یوم غدیر یعدل سیام عمر الدنیا، عمر دنیا کے برابر ہے. یعنی کیا؟ لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنیا لکان له ثواب ذلک. یعنی اگر کوئی شخص دنیا کے عمر کے برابر اس کو زندگی حاصل ہو اور وہ ہر روز روزہ رکھے، مساوی ہے روز غدیر کے روزے کے برابر. یعنی اگر کوئی ایک دن روز غدیر روزہ رکھے گا اس کو عمر دنیا کے برابر، وہ بھی اگر ہر روز روزہ رکھے، مساوی ہے، حاصل ہوگا. تو یہ بہت اہم ہے. دوسرا عمل غسل، اور یہ غسل کرنا مستحب مؤکد ہے، یعنی ایک ایسا مستحب جس کے لیے تاکید کی گئی ہے. عطر لگانا، امام صادق علیہ السلام نے سفارش کی ہے کہ آج کے دن عطر لگانا، دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجنا، 2 رکعت نماز پڑھنا نماز ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز عید غدیر میں پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ،
ہر رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ اور اگر کوئی یہ نماز پڑھے گا تو روایت کے جملے یہ ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں 100,000 حج، 100,000 عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ ایک دوسری بات جو روایت میں ملتی ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو، اس کی دعا پوری ہو، تو وہ یہ نماز پڑھے اور دعا کرے، اس کی دعا پوری ہو جائے گی۔ اگلا عمل عبادت کرنا۔ آج کے دن زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ العمل فیہ یعدل 80 شہرن، ایک عمل خیر، ایک عمل عبادی، یعنی ایک عمل کہ جو عبادت محسوب ہوتا ہے، اگر کوئی اس دن انجام دے گا 80 مہینوں کے برابر ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کریے۔ اور ایک دیگر روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن عبادت کرے گا تو پروردگار اس کے رزق میں، اس کے مال میں اضافہ کر دے گا۔ انجام اعمال صالح یعنی تمام عمل خیر کی شروعات، شادی کرنا اس دن، کوئی شاپ افتتاح کرنا ہے، کوئی دکان کھولنی ہے تو اس دن سے شروع کریے، کسی اچھے کام کو آغاز کرنا ہے اس دن سے آغاز کریے، کوئی گھر کی شروعات کرنا چاہ رہا ہے اس کی بنیاد اس دن سے رکھے، کوئی شخص کسی گھر میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہے اس دن کو انتخاب کرے، یعنی تمام اعمال خیر کی شروعات اس دن سے، یعنی روز غدیر سے۔ صلوات بھیجنا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز غدیر زیادہ سے زیادہ رسول اور آل رسول پر صلوات بھیجیے۔ حمد کہنا، اور حمد کہنے کا طریقہ اس دن اس طریقے سے بیان ہوا ہے، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام۔ آج کے دن اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کہیے۔ اب آئیے سماجی اعمال کی طرف۔ پہلا عمل یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ رسول خدا فرماتے تھے ہنئونی ہنئونی، مجھے مبارکباد پیش کرو اس دن، یعنی روز غدیر۔ دوسرا عمل مصافحہ کرنا، گلے لگانا۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں عید غدیر میں جب ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے سے گلے لگاؤ، مصافحہ کرو، سلام کرو۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس دن کو ہم مزین کریں، اپنے گھر بار، علاقہ، گلی کوچہ، یعنی روز غدیر روز سجاوٹ ہے، روز تزئین ہے۔ ہمیں چاہیے جیسے ہم اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں ویسے ہی اپنے گھر کو بھی آراستہ کریں، سجائیں، سجاوٹ کے ذریعے دکھائیں کہ یہ دن ہمارے لیے خاص ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے روز عید غدیر یعنی عید غدیر کا دن سجاوٹ کا دن ہے، زینت کا دن ہے، اور اگر کوئی شخص عید غدیر میں اپنے گھر بار کو سجائے گا، تزئین کرے گا، پروردگار متعال ہر چھوٹی بڑی عمل کو معاف کر دے گا۔ پروردگار متعال ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا اور فرشتوں کو مقرر کر دے گا کہ اس کے لیے حسنات لکھیں، اس کے درجات میں اضافہ کریں، یہاں تک کہ اگلا عید غدیر پہنچ جائے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے عید غدیر کے دن سجاوٹ کا دن ہے، تزئین کا دن ہے، یعنی اگر کوئی شخص عید غدیر میں اپنے گھر بار کو سجائے گا، تزئین کرے گا، ولایت اور محبت امیر المؤمنین میں پروردگار متعال اس کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کو پروردگار مقرر کر دے گا کہ اس کے لیے حسنات لکھیں، اس کے درجات میں اضافہ کریں، یہاں تک کہ اگلے سال کا عید غدیر آ پہنچے، یعنی ایک سال تک کے وہ اس کے لیے حسنات لکھیں گے، اس کے درجات میں اضافہ کریں گے۔ یہ دن وہ دن ہے، روز عید غدیر وہ دن ہے کہ اس دن میں ہمیں خوشی منانا چاہیے، جشن برپا کرنا چاہیے ہے۔ اگلا عمل کہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں، کس بات کا؟
کہ اس تک کبھی فقر، فقیری، کبھی کفر نہیں پہنچے گی. وہ کفر اور فقیری سے دور ہو جائے گا. اور اس کی شرط یہ ہے جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ روز عید غدیر کچھ لوگوں کے طعام، کچھ لوگوں کے لیے کھانا پینا، کچھ لوگوں کے لیے لباس اپنے ذمے لے لے، تو پروردگار متعال اس کو فقر سے دور کر دے گا، کفر سے دور کر دے گا. یعنی وہ حالت ایمان میں زندگی بسر کرے گا اور حالت ایمان میں اس کی موت ہوگی. اور بہت اہم یہ نکتہ ہے اور عمل ہے. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس عمل کو انجام دیں. اگلا عمل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہے روز عید غدیر صلہ رحم کریں، ولایت امیر المومنین کی خاطر، محبت امیر المومنین کی خاطر. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روز عید غدیر صلہ رحم کر رہا ہے، یعنی اکٹھا جمع ہو رہے ہیں مومنین، تو پروردگار ان کی زندگیوں سے وہ مشکلات، وہ آثار یأس ختم کر دے گا. آج ہماری اور آپ کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں سکون نہیں ہے، باوجود یہ کہ شاید ہر چیز موجود ہو، لیکن ایک اداسی ہے. ہماری زندگی میں جو سکون ہونا چاہیے تھا وہ سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں روز عید غدیر ہماری محبت کی خاطر اکٹھا ہو. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو. یہ بخشش کا دن ہے، یہ عفو کا دن ہے، یہ معاف کرنے کا دن ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم یہ فرما رہے ہیں من زار فیہ مؤمنا، اگر کوئی شخص روز غدیر کسی مومن کی زیارت کرے، ادخلہ اللہ، پروردگار اس کے قبر میں 70 نورا، 70 نور عطا کر دے گا. ووسع فی قبرہ، اس کے قبر کو وسیع کر دے گا. ویزور قبرہ کل یوم 70,000 ملک، اور ہر روز 70,000 ملائکہ اس کے قبر کی زیارت کے لیے پہنچیں گے. اور وَيُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت دیں گے. یعنی اگر کوئی روز غدیر کسی مومن کی زیارت کرے، صلہ رحم کرے، تمام مومنین اکٹھا ہوں امیر المومنین کی محبت کی خاطر، امیر المومنین کی ولایت کی خاطر. سب سے سخت مرحلے قبر کے مرحلے ہیں، اور اگر ہم نے روز عید غدیر کسی مومن کی زیارت امیر المومنین کی محبت کی خاطر کی تو یہ تمام مراحل آسان ہو جائیں گے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمیں مہربان ہونا ہوگا. یعنی اگر کسی بچے کو دیکھیں اس کے ہاتھ میں سر پھیریں، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو دیکھے اس کو گلے لگائے، مسکرا کے اس سے بات کرے، باپ اپنے بچوں سے، میاں اپنی بیوی سے، شوہر اپنی زوجہ سے مہربانی کے ساتھ، عطوفت کے ساتھ برتاؤ کرے. اس لیے کہ یوم غدیر مہربانی کا دن ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگار کی رحمت اس تک کے پہنچے گی. عید غدیر کا دن اطعام کا دن ہے، یعنی ہمیں کھانا کھلانا چاہیے ہے. اور اگر کوئی شخص اس دن کسی ایک شخص کو کھانا کھلائے گا تو اس نے گویا ہزاروں پیغمبروں کو کھانا کھلایا ہے، ہزاروں صدیقوں کو کھانا کھلایا ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کسی ایک پیغمبر کو آپ مدعو کریں، کھانا کھلائیں اور اس کھلانے کا ثواب حاصل ہو؟ روز عید غدیر آپ ایک شخص کو اطعام کریے، ہزاروں پیغمبروں کے کھانا کھلانے کا ثواب آپ کو ملے گا. روز عید غدیر صدقہ دینے کا دن ہے، صدقات کا دن ہے. یعنی اگر ہم نے اس دن 1 درہم، 1 روپیہ عطا کیا، 1 روپیہ محبت امیر المومنین میں صدقہ دیا تو 1000 گنا زیادہ ثواب ہمیں حاصل ہوگا. یہ دن ہدیہ دینے کا دن ہے. روز عید غدیر ہدیہ دینے کا دن ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن کو خاص بنائیے. شوہر اپنی زوجہ کو ہدیہ دے کر اس دن کو اس کے لیے خاص بنائے. باپ اپنے بچوں کو ہدیہ دے کر اس دن کو بچوں کے لیے خاص بنائے. ہر بزرگ اپنے چھوٹے کو ہدیہ دے کر اس دن یعنی روز غدیر کو اس کے لیے خاص بنائے. ہدیہ دینے سے ہم اس دن کو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیں.
وہ یاد رکھے گا، وہ زوجہ یاد رکھے گی کہ آج کے دن ہمارے شوہر نے ہدیہ دیا، وہ بچے یاد رکھیں گے کہ آج کے دن امیر المومنین کی محبت کی خاطر ہمارے باپ نے ہم کو ہدیہ دیا۔ آپ ہر مہینے، ہر 6 مہینے، ہر سال نئے کپڑے اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں، روز غدیر کو منتخب کر لیے اس کام کے لیے۔ امام رضا علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں، ہدیہ دیے اس دن۔ یہ دن عقد اخوت کا دن ہے، یعنی آج کے دن روز عید غدیر ہر مومن دوسرے مومن کے ساتھ بھائی بن جائے کچھ الفاظ کے ادائیگی کے بعد۔ انشاءاللہ پروردگار متعال ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ان تمام اعمال کو انجام دے سکیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔